السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن فار PSL سیزن 9۔ میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ایک بہت ہی ایکسائٹنگ مقابلہ جاری ہے، بہت ہائی سکورنگ میچ جس میں ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنائے 228 رن۔ اکمل، باسط علی اور شاہد ہاشمی، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ کامران، شروع میں ہم نے سنا تھا پچ دیکھتے ہوئے کہ ٹرکی پچ ہوگی، وہ ٹرکی تو نہیں رہی، وہ تو بہت مار دھاڑ چل رہی ہے، کیا کہیں گے؟ مار دھاڑ چل رہی ہے، اب 30-40 رنز کی پارٹنرشپ لگ گئی اب حیدر علی کے ساتھ، تو یہ اسلام آباد کے ہاتھ میں میچ ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور 3 سینچریاں آپ کی تھیں، 3 سینچریاں عثمان خان کی ہو گئی ہیں، اور بیک ٹو بیک سینچریز ان دس PSL، یہ اب تک اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ باسط بھائی، عثمان خان کی اس پرفارمنس پر کیا کہیں گے؟ ایک 96 اور پھر 2 بیک ٹو بیک سینچریاں، کمال۔ بہت بڑی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کے بعد تو وہ ٹاپ 3 میں آ جائے گا رنز گیٹر میں۔ بہت ہی زبردست کھیلا ہے اور ٹاپ کلاس اننگ جتنا بولنا چاہیے، اور جو پارٹنرشپ لگائی ہے اس نے جانسن کے ریویو میں بھی کچھ نہیں ہوا، بچت ہو گئی، ضائع ہو گیا۔ کیا کہیں گے باسط بھائی؟ اب ہم بات کر رہے تھے عثمان کے حوالے سے، اوور آل بڑی اچھی پرفارمنس۔ 100% آپ یہ دیکھیں گے، اس نے ملتان میں بھی پرفارم کرا، لاہور میں بھی کرا اور پنڈی میں بھی کرا۔ اب کراچی آ کے نہ کرے، کراچی میں بھی 100 کیا، کراچی کے اگینسٹ نہ کرے۔ اگر ہم لوگ پہنچتے ہیں، کراچی کنگ اگر پہنچتی ہے ٹاپ 4 میں، تو بس کراچی کے اگینسٹ مت کرنا بھائی، اور سب کے والوں کی آواز تھوڑی ڈاؤن ہو رہی ہے، اسلام آباد کی الفاظ نہیں نکل رہے، دعائیں اونچی آواز میں اور آواز تھوڑی کم ہے جی، لیکن ایک اچھی پچ پر کس طرح رنز بنوائے جاتے ہیں وہ آج بولنگ والوں نے دکھا دیا۔ 27 باؤنڈریز دی ہیں اسلام آباد کے بولرز نے، 10 چھکے، یعنی 178 رنز صرف باؤنڈریز میں کنسیڈ کیے اسلام آباد نے۔ 4 اوور میں 52 ملز کے، 4 اوور میں 52 شاداب کے، دونوں نے ملا کے 104 رنز 8 اوورز میں دیے ہیں تو، اور 15 چوکے عثمان خان نے مارے، یعنی آپ نے الاؤ کیا اسے ایسی بالنگ کی جو باؤنڈری، ناٹ ٹیکنگ اینی کریڈٹ اوے فرام جتنے اس نے اچھی بیٹنگ کی ہے، لیکن کٹ اور پل پہ اس نے 15 میں سے شاید 12 چوکے مارے ہوں گے، پیچھے بال کر کے۔ دیز آر بیسکس کہ آپ بیٹ کے یوں پکڑ رہے ہیں جبکہ وہ آلریڈی یوں آ رہا ہے۔ کامران دیکھیں، یہ فیلڈنگ کا جو شعبہ نا شاید بھائی، میں ٹیلی گراف میں 2018 میں ٹیم وگمور ایک بہت اچھا رائٹر ہے، اس نے ٹیلی گراف میں لکھا تھا کہ پاکستان کی فیلڈنگ ورلڈ کلاس ہو رہی ہے۔ اسٹیو رکسن تھا اس وقت، اور اسٹیو رکسن چابک گھماتا تھا بہت شدید قسم کے، اگر فیلڈنگ میں تھوڑی بھی پرابلم ہوتی تھی، اور اس وقت واقعی 2018 کے انگلینڈ ٹور پر پاکستان کی بیسٹ فیلڈنگ تھی اور پاکستان ٹاپ 3 فیلڈنگ سائڈز میں آ گیا تھا، لیکن اسٹیو رکسن کو کرکٹ بورڈ نے پیمنٹ نہیں کی، تنخواہ اس کی لیٹ کرتے رہے اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، حالانکہ اس کو اچھے پیسے دیں گے تو دوبارہ آ جائے گا۔ اسٹیو رکسن یہ نیوزی لینڈ والا، جی نیوزی لینڈ آسٹریلین تھا لیکن نیوزی لینڈ بھی رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عثمان خان کی بیٹنگ کی تعریف کریں اس لیے کہ 5ویں اوور میں اندر آیا، 15 اووروں میں اس نے اپنا 100 کیا، اور اس نے آپ دیکھیں کہ اچھی چیز جو اس کی بیٹنگ میں نا مومنٹم بناتا ہے، اس کو لوز نہیں ہونے دیتا، بڑھاتا جاتا ہے۔ کوالٹی دیکھے اس کی بیٹنگ کی، شارٹ سلیکشن دیکھے، اسپنرز کو کیسے ڈومینیٹ کیا، شاداب کو کیسے کھیلا، چاہے 3 بال لوز ملے اس نے باؤنڈری کی طرف کنورٹ کی ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے ایک باؤنڈری لگ گئی تو اسٹرائک روٹیٹ کر لیتے ہیں، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ جی بالنگ پہ اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں حنین شاہ کا بھی اچھا دن نہیں رہا، اوبویسلی 14.5 کی اکانومی سے رن دیے، 2 ہی اوور کرائے، 29 رن دیے اور 1 وکٹ حاصل کی، کیچز بھی چھوٹے، ساتھ ساتھ جیسے ابھی شاہد صاحب نے بتایا، ٹائمل ملز 4 اوور میں 52، شاداب خان 4 اوور میں 52، 13 کی اکانومی، تو اوبویسلی یہ اسکور اس بالنگ کے بعد تو جسٹیفائی ہوتا ہے۔ باسط بھائی اس وقت بتا رہے تھے 160 170، تو بری بالنگ نے اس کو 228 تک پہنچا، بالکل 157 پر۔ اب جیسے آگے پیچھے آؤٹ ہونا شروع ہو گئے، شاداب کے آؤٹ ہونے کے بعد اعظم آؤٹ ہوئے، اور اب یہ بڑی کی وکٹ ہے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر اسلام آباد نے یہاں سے نہ بچایا۔ میرے خیال سے شاید بھائی اگر یہ میچ ہاریں گے نا، میرے خیال سے بیک ٹو بیک 2 وکٹیں گری ہیں نا، ٹرننگ پوائنٹ وہ مجھے لگ رہا ہے شاداب اور اعظم خان۔ شاداب کا آؤٹ ہونا جو ہے اس سے بہت فرق پڑا، اور پھر اعظم کے آؤٹ ہونے سے آٹومیٹکلی پریشر بڑھ گیا۔ لیکن ابھی بیٹنگ لائن اپ ہے، فہیم اشرف ہے، عماد وسیم ہے، نسیم شاہ بھی چھکے مار لیتا ہے، 2 پاکستان کو بھی میچ جتوائے ہیں، لاسٹ میچ میں بھی مارتا ہے چھکے، 27 اس نے کیا ہے، لاہور کے خلاف 27 رنز بنائے ہیں، شاہین کو چھکے مارے ہیں، تو ابھی ڈیپتھ ہے ان کے پاس، وہ بیٹنگ کی ڈیپتھ تو ہے، بٹ آسک لیکن آج نہ دکھائیں تو زیادہ اچھا ہے۔
आस्क बहुत ज्यादा है आज ना दिखाएं तो ज्यादा। अब 72 रिक्वायर्ड ऑन 36 बॉल्स, तो आखिर तक जाना चाहिए मच टू आस्क। सर 2 ओवर में 3 रन थे, 2 ओवर में 3 रन थे और 8 ओवर में 100 थे। ए स्पोर्ट्स पे ना लगुना के ऐड चलने शुरू हो गए हैं, खुश है। अच्छा, बात सेंचुरीज की भी हो रही थी, तो जरा एक पीएसएल की सेंचुरीज की लिस्ट भी दिखा दें। स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी। उस्मान अब ऑन टॉप विद 3 सेंचुरीज और बैक टू बैक 2 सेंचुरियां 14 मैचेस में। कामरान अकमल दूसरे नंबर पे हैं 3 सेंचुरीज के साथ। फिर जेसन रॉय की 2 सेंचुरी हैं, शर्जील खान की 2 सेंचुरी है और रायली रूसो की 2 सेंचुरी हैं। तो ये सब मोर देन 1 सेंचुरीज वालों की एक लिस्ट है। 2009 से पहले ना, तो अपना 2009 नवे एडिशन से पहले ग्राउंड बहुत छोटे होते थे, इसीलिए सेंचुरी आसानी से बनती थी। इस दफा ग्राउंड ये जो आपने दूसरे नंबर वाले बैट्समैन को टारगेट किया है, बिल्कुल सही कहा। ये तो नहीं मुझे पता है, ये तो हमें कोई 5-6 साल पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि लेकिन दुबई में ग्राउंड छोटे नहीं थे। इस पीएसएल में जैसे उस्मान हर मैच को जैसे खेल रहा है ना, पिछली परफॉर्मेंस भूल के, मुझे लग रहा है इस साल ये सबसे ज्यादा सेंचुरियां बना लेगा जैसी फॉर्म लगी। और दूसरा बाबर जैसे खेल रहा है, मुझे ये 2 बैट्समैन लग रहे हैं कि ये बाबर पीएसएल खेलते हैं। बाबर के पीएसएल में 2 हैं। 2 हाँ, तो मुझे लग रहा है कि बाबर कोई 8-10 करेगा पीएसएल में 100 और ये कोई 5-6 बनाएगा। इसमें ऐसा मुझे क्वालिटी ऐसी बैटिंग की लगती है, अपनी विकेट की वैल्यू और जैसे बैटिंग ये कर रहा है उस्मान खान। सर 5 हो गई। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि कर जाए। नहीं पीएसएल 9 में, पीएसएल 9 में 5 होगी। हाँ, इन्होंने मुझे कहा था, पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था इस सीजन में। बासित भाई पहले से ही कहते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदल गया। ये T20 में सिर्फ 7 से 8 बॉलों में मैच ना चेंज हो जाता है, और यही मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है T20 में। आप देखें कि 7 से 8 बॉल में मुल्तान की तरफ गया, अब ये 2 बाउंड्रियाँ लेगी, फिर इस्लामाबाद की तरफ चला गया। T20 की ये खूबसूरती है। खत्म नहीं होगा, काफी लगता है 20 ओवर तक मैच आज। नहीं, ये तो एंड तक तो जाएगा और जाना भी चाहिए। एक पॉइंट था जब 13.5 तक भी पहुंच गए थे और रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब था, तो मैच इस पोजीशन से हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें ली हैं शादाब की। कैच बहुत अच्छा पकड़ा शादाब का, और फिर जो उसको आउट किया आजम खान को, तो चेंज हो जाता है। लेकिन आज हैदर अली फिर रन बनाएगा तो एक यंगस्टर, एक ऐसा टैलेंट जो वेवर्ड हो गया, जो पटरी से उतर गया, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे हैदर अली और इस तरह के यंगस्टर जो थोड़ी सी रास्ते से भटक जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, बावजूद इसके कि उनमें टैलेंट होता है, उनको मौके भी मिलते हैं, अच्छा लगता है देखकर। आसिफ अली को आप इतना यंग नहीं मानेंगे। हैदर अली, रोहेल नजीर, इस टाइप के प्लेयर तो इफ्तिखार है। हाँ, यंग है, ठीक है। इफ्तिखार वैसे ऑफिशियली कितना है? 33। तो आसिफ मैंने 34 दिल से यंग है। वो हॉलीवुड में तो कहते हैं कि 40 साल में उम्र स्टार्ट होती है, तो अभी तो नहीं। लेकिन बात ये है कि बैट्समैन के लिए, दोनों हमारे साथ जो बैट्समैन हैं वो हमें बताएंगे, बैट्समैन के लिए विद एज ज़्यादा ग्रूम हो जाते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ ईजी हो जाती है क्रिकेट। ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ क्रिकेट ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह रन बनाते हैं, लेकिन पावर नहीं आती है। जो वहाँ पे एक साहब कह रहे थे ना कि एज के साथ पावर ज़्यादा आती है, गलत है। पावर नहीं आती है। टाइमर जो होते हैं उन्हें फ़ायदा होता है। और आजकल जो क्रिकेट हो गई है माशाल्लाह, आपको पता है पावर हिटर के लिए तो कोचेज आते हैं, बुलाए गए हैं पिछले दौर में कि पावर हिटिंग सिखाने के लिए कोचेज बुलाएं। तो आप इससे एग्री नहीं करते? नहीं होना चाहिए। क्यों? बाबर आजम पावर हिटर है। नहीं, एक मिनट आपने जब बात छेड़ दी ना, अच्छा मैं नाम ले रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर, नहीं मैं बात नहीं कर रहा। जो आपके इस तरह के प्लेयर्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनको पावर हिटर मंगवाया था ना, वो एवरेज प्लेयर थे, इसलिए उन्होंने पावर हिटर मंगवाए। डू यू एग्री पावर हिटर की ट्रेनिंग, पावर हिटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए फॉर प्लेयर्स? ये चीजें सारी ऑफ सीजन की हैं। आप ऑफ सीजन में ये प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्किल बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं शॉटें। हर टाइम के साथ साथ क्रिकेट बहुत फास्ट होती जा रही है। जहाँ तक आपने पहले जो कहा, एज के साथ बैटिंग ज़्यादा निखरती है कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से एज के साथ बैटिंग आपकी निखरती जाती है और बंदा एंजॉय भी करता है। और आप देखें मिसालें सबसे ज़्यादा मिसबा देख लें, यूनुस बने, इवन मैं भी
39-38 سال کی ایج تک میں کھیلتا رہا ہوں ڈومیسٹک, تو میں اتنا ہی انجوائے کرتا تھا 40 کرکٹ, مجھے شوق تھا کھیلنے کا. تو یہ چیزیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بندہ انجوائے کرتا ہے اور سیکھتا جاتا ہے. جی لائیو مناظر اسکرین پہ, اور شاہد صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں جیسی حیدر علی شاٹ مارتا ہے. یہ دو لڑکے حیدر علی اور روہیل نذیر, روہیل نے تو 2 جونیئر ورلڈ کپ کھیلے, حیدر نے 1 کھیلا. یہ ان کی پروگریس جب رکتی ہے نا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم خراب ہے, ہمارے پلیئر پروگریس نہیں کر پاتے, اور جب یہ پروگریس کرتے ہیں, جب بھی اچھا کرتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے. ہمارے سسٹم خراب کی بات نہیں ہے شاہد صاحب, ٹو ارلی جب موقع ملتا ہے نا, ناٹ ریڈی فار بگ اوکیزن. آپ انڈیا دیکھ لیں, آپ آسٹریلیا دیکھ لیں, آپ انگلینڈ دیکھ لیں, ان کے انڈر 19 کے پلیئرز, میں آپ کو پہلے بھی ایک اسٹیٹ بتا چکا ہوں کہ 2002 سے جونیئر ورلڈ کپ سے انڈیا کے 83 پلیئرز انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے, اور ہمارے 40 بھی نہیں کھیلے. یہ دیکھیں واٹ از دا ریزن کامران, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بہت جلدی ہم لوگ نا انٹرنیشنلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا ریزن جو 5-6 سال سے آیا نا, انسلی باسط بھائی ایگری کریں یا اب ان کی رائے ہے, آپ کی 6 ٹیموں نے نا بہت نقصان پہنچایا پاکستان کی کرکٹ کو. جو بھی ہمارے آتے تھے چیئرمین یا کوئی, وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بہتری اور پروسیس بہتر کرنے کے بجائے نا ڈومیسٹک کرکٹ کو ہلا دیتے تھے, جو 35-40 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس کرکٹ کی وجہ سے ہمیں اتنے پلیئرز ملے ہیں, ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے دی ہیں, اس کے بعد ریجنل کرکٹ نے دی ہیں. تو آپ اس کو چینج کر دیں گے تو پھر کیسے پلیئرز ملیں گے, کیسے میچور ہوں گے؟ ہم لوگ اسی کرکٹ کھیل کے آئے ہیں, ہمارے پہلے والے بھی جتنے ہیں وہ کھیل کے آئے ہیں. انڈیا کیوں نہیں, مجھے بات بتائیں نا, چینج کرتا؟ اس میں صرف وہ کیا ہے کہ پیسہ پھینکتے ہیں اپنی ڈومیسٹک میں, اسی کو اور اچھا کرتے جاتے ہیں. یہ نہیں کرتے بولیں چینج کر دی ہیں, وینیو چینج کر دی ہیں, ٹیمیں کم کر دی ہیں, وہ بڑھا رہے ہیں ٹیمیں. ان کے پاس ٹیلنٹ اتنے ہیں. یہی چیز پاکستان کے پاس ہے, ٹیلنٹ بہت ہے, لڑکے بہت ہے, صرف کیا ہے کہ صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا. کہیے نا, مطلب مذاق کیا, مذاق کہ 8ویں نے منع کر دیا, اور ایک پی سی بی نے اپنی ٹیم بنائی ہائر ایجوکیشن, جن کی ڈیلیاں بھی ہر چیز پی سی بی نے دی. یہ مذاق ہے نا, 80 اوور کی کرکٹ کر دی ایک اننگز کی, یہ مذاق ہے. جس نے بھی کرا اینڈ ٹائم پہ باسط بھائی, وہ آپ کو پتا نیشنل بینک نہیں کھیلا, ایس ایس جی سی نہیں کھیلا, تو پھر وہ یہ نہیں مجھے پتا کی جاتی ہے کہ بھائی یہ کوئی کلب کرکٹ کا ٹورنامنٹ تھوڑی ہے, پریمیم فرسٹ کلاس کرکٹ ہے آپ کی. بالکل ڈومیسٹک کرکٹ کے منع کیوں کرا انہوں نے؟ ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 نقصانات اور ہوئے. اے ٹورز ہمارے بہت ہی کم ہوئے, اور اے ٹورز ہمارے ہوتے ہیں سری لنکا, زمبابوے, جس سے ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اور ایک کرکٹ ہوتی تھی انڈر 21, ایشیا کپ انڈر 21, ایشیا کپ انڈر 23, وہاں پہ ہماری ٹیمیں اگر جائیں, یا انڈر 21 ہم کرکٹ جو انڈر 19 کھیلیں ان کو انڈر 21 کھلائیں تاکہ مزید میچورٹی آئے. یہ سارے ٹورز نہیں ہوئے, اور اس کا ایک نقصان یہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, تو ہم ریسیپروکل ٹور نہیں دے پا رہے تھے اے ٹیموں کو, اور ہم شارجہ UAE میں کھلانے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں ریسیپروکل ٹور پر. تو آپ اگر اپنی پیسے اپنی کرکٹ پہ خرچ نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ 900 امپلائیز پہ خرچ کریں گے. ابھی بات ہوئی ہے یہی جو شاہد بھائی نے بات کی ہے, یہ ہم نے بھی بات کی آتے ساتھ ہی پی سی بی میں, پورا آرگنائز کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہماری جو اے ٹیم کے ٹورز ہیں نا, ہمیں ایشیا میں نہیں چاہیے, ہمیں ٹف کنڈیشن میں چاہیے جہاں پہ ہمیں فائدہ ہو. ہم نے کہا یہاں پہ بھجوائیں, یہاں پہ ہم لوگ سیکھیں گے اور لڑکے بھی میچور ہوں گے ٹف کنڈیشن میں کھیل کے. یہ بڑا ضروری ہے. انڈر 19, انڈر 15 اے ٹیم کے ٹور. 2016 میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے ٹور پر تھی, تو باسط علی اے ٹیم کے ساتھ انگلینڈ ٹور پر تھے, اور وہاں پہ اچھے خاصے کرکٹر تھے. اس طرح کے ٹور اگر ہمارے ملک جا رہے ہیں نا آسٹریلیا, تو اے ٹیم پہلے سے چلی جائے. بالکل. ہم بھی لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے, میچ اپ ڈیٹ بھی کریں گے, کہیں میں جائے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. تو بڑا ہی مزیدار میچ ہو رہا ہے. کامران کیا کہیں گے؟ لگ رہا تھا کہ اس بال پہ چھکا ہوگا یا چوکا ہوگا, لیکن 2 رنز بنے ہیں لاسٹ اوور میں, 13 رنز. اور فہیم اشرف اور عماد وسیم بڑا اچھا کھیل رہے ہیں, اور میرے خیال سے اب اسلام آباد کے ہاتھ میں میچ ہے. اب خود ہی غلطی کوئی کریں گے تو میچ ہاتھ سے جائے گا, لیکن زبردست ایفرٹ. اتنا ایزی نہیں ہوتا چیز کرنا. 228 رنز میرے خیال سے ایک پارٹنرشپ جو لگی شداب کی اور مونرو نے مومنٹم بنا کے دیا. اب فنش کرنا, اب یہ بیسٹ ہے پاکستان میں لوور آرڈر میں بیٹسمین, اور کرنا چاہیے. اب یہاں سے میچ جانے نہیں دینا چاہیے, یہاں سے میچ جانے نہیں دینا چاہیے. اسامہ میر کو 68 رن پڑ گئے ہیں 4 اوور میں, 17 کی اکانومی. بہت ہی برا دن رہا آج اسامہ کا.
جبکہ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر اس وقت اتنی زبردست پرفارمنس قیس کے غالباً ہائیسٹ ہیں 68 سے زیادہ ہیں وہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں اس پی ایس ایل میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے. پی ایس ایل میں ہائیسٹ وکٹ. آج دونوں نے بہت بری بالنگ کی, شاداب نے بھی اور اسامہ نے بھی پیچھے بالیں پھینک رہے ہیں. اور ابھی یہ جو آخری بال کی تھی تو فل ٹاس, یہ تو چھکا اگر پراپرلی بیٹسمین کے آتا صرف 2 ہی رن بنے, اور یہ اسامہ لکی ہے, ورنہ یعنی 4 رن اور کم پڑے, ادروائز یہ چھکے والی بال تھی. ٹرکی پچ ہے, ٹرکی پچ نہیں ہے. اس پچ کے حساب سے میرا خیال ہے اسپنرز نے اچھی بال نہیں کرائی. نہیں, کاغذ پہ جو لکھا تھا 160 آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے. نہیں میں تو شاید میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے غلط وہ ہوئی ہے, ہو جاتا میں اپنی غلطی مانتا ہوں, میں غلط ہوئی ہے پچ مانتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی ہے, لیکن ٹرکی پچ تھی نا, فل ٹاس کو نیچے مار دی. پچ بھی بیوٹی نکلی, بہت زبردست پچ اور ہائی اسکورنگ میچ. اور سہیل خان کی مجھے پریس کانفرنس یاد آ گئی. دیکھیں ایک تو ویدر اچھا پنڈی کا, ہلکی سردیاں ہیں, گراؤنڈ بھی اچھا, کراؤڈ فل, ہاؤس فل, اور پھر اتنا اچھا میچ کہ اگر 228 پہ 229 بن جائیں تو یہ تو کراؤڈ کے مزے آ گئے. ایک ٹکٹ ہوم کراؤڈ کے لیے ڈو اور ڈائی گیم, بہت زبردست, تو بہت آئیڈیل سچویشن اور آئیڈیل ٹاس میچ جیت کے بالنگ کری. جی بالکل ایسے ہی. یہ بھی دیکھیں نا, ٹاس جیت کے بالنگ کری اور 229 چیز, اور اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. ہم سب کو لگ رہا تھا پی ایس ایل کی تاریخ کا سیکنڈ ہائیسٹ چیز ہوگا, بالکل صحیح ہے. اور ہم سب کو یہ لگ رہا تھا پنڈی میں بہت رن بنتے ہیں, بہت رن بنتے ہیں. جو ہائیسٹ ہے وہ بھی پنڈی میں ہے, 241 چیز ہائیسٹ اسکور بھی پنڈی میں چیز کیا پشاور کے خلاف. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ پچ اتنی چھوٹی, یہ باؤنڈری اتنی چھوٹی تو نہیں ہے, اتنی چھوٹی تو نہیں ہے پچھلے سیزن میں تھی, لیکن پچ بہت بڑھیا ہے, پاٹلا پچ ہے. اور میرا خیال ہے کامی کا 100 ادھر میرا ڈومیسٹک میں ہے, نہیں پی ایس ایل میں نہیں, کامی مشکل جگہوں پہ 100 کرے, مشکل جگہوں میں, مشکل سچویشن میں بھی. یہ بھی بڑی نہیں, باقی مشکل کراچی میں 100. ہاں جی, وہ چھوٹی باؤنڈری میں پہلے خود ہی کہتا ہوں, کراچی میں 100 کیا تھا نا. جی بالکل. کامران کو کراچی سے بڑی یاد ہے اس کی, کامران کو ہر مشکل جگہ پہ کامرانی ملی ہے, اور یہ کسی فیمیل کا نام نہیں, یہ کامیابی کا نام. تو سچویشن آپ نے کیا بات بول دی, مطلب کامرانی سے کوئی سمجھ لے غلط تو. اچھا اس سے پہلے کہ وہ ہم آخری اوور میں جائیں اور اس میں بالکل کھو جائیں گے, تو دوسرے میچ کی پریڈکشن لے لیتے ہیں. پشاور زلمی اور لاہور قلندر. پشاور زلمی, سوری کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندر. میں بھی اس میچ پہ کھویا ہوں جی. بینگ لاہوری لاہور. ہاں جی, اور تھوڑا ایک تو فخر فارم میں آیا ہے, عبداللہ شفیق کھیل رہا ہے, 50 کیا, اچھی بیٹنگ کی ہے, بس تھوڑی بالنگ میں اور تھوڑا اچھا کر لیں تو اچھا فنش کر لیں, ایٹ لیسٹ 2 وکٹری ان کے کھاتے میں آ جائے تو زیادہ اچھا ہے. بالکل. باسط بھائی کیا کریں؟ نہیں پہلے آپ ارے پہلے آپ میں گاڑی چھوٹ جائے گی. کراچی سمپل آنسر, کراچی. نہیں, کراچی کا تو دوسرا میچ ہے, کراچی کے لیے کراچی کا مطلب ہے کہ کوئٹہ نہ جیتے. جی لاہور مجھے لگ رہا ہے کوئٹہ جیتے گا. شاہد صاحب آپ دونوں میچز میں آپ کوئٹہ میں کراچی کی ٹینشن دی ہے. کوئٹہ مطلب 5 بالوں ان کے پاس پلے آف کا ایک چانس ہے, لاہور کے پاس کوئی چانس نہیں. ایکسائٹنگ میچ جاری ہے, اب 3 بالوں پہ 8 رن چاہیے اگر آؤٹ ہے تو, تھوڑی دیر میں پتہ ورنہ پھر 6 رن ہوں گے. باؤنڈری چاہیے ہوگی ظاہر اگلی بال پہ, اور اگر ڈیپ لے گئے تو پھر لاسٹ بال کے اوپر, جیسے کل لاسٹ بال پہ فیصلہ ہوا تو لاسٹ بال پہ بھی فیصلہ. اینی باڈیز گیم, کل ہوا ہے ایسا, مرد کی ایک ہی زبان کہ نہیں کل ہوا ہے. کیا کامران یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا آپ بات بدل نہیں سکتے؟ 24 گھنٹے میں مرد بدل سکتا ہے اپنی زبان, یہ تو ہے, اسی دن نہیں بدل سکتا. ہاں لیکن مجھے احساس ہوا, میں نے پھر اس کے بعد جو رات کو کہا وہ مجھے آپ کی بات دل کو لگی, بڑوں کی بات سننی چاہیے. اچھا سچویشن بتائیے اس وقت, پتہ چلے نو بال ہے یا نو بال ہے کہ نہیں ہے, یہ تو ابھی آ جائے گا, ابھی تو خیر, لیکن اس وقت نیا بیٹسمین وسیم شاہ, اگر سنگل ہوگی تو پھر سارا پریشر اماد وسیم پہ آ جائے گا. اگر 2 رنز بن جائے یا باؤنڈری لگ جائے تو پریشر ریلیز ہو جائے گا, نہیں تو پھر اسلام آباد اگر کیچ ہے تو نیا بیٹسمین نیا ہی آئے گا. کراسنگ نہیں ہونا بہت اچھا رول ہے. میں وہی کہا, نئے بیٹسمین نے فیس کرنا ہے نسیم شاہ کے, بہت زیادہ پریشر ہوگا کہ باؤنڈری لگانا, باؤنڈری لگے گی. بس وہ یہ سمجھے نسیم شاہ کے مطلب ملتان سے میچ ہو رہا ہے, افغانستان سے میچ نہیں ہو رہا.
جی بالکل. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ کو حوالے سے نیوز میں اپڈیٹ کریں گے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.